something is happening. آپ کیا دیکھ رہے ہیں رانا صاحب کی خبر کے تناظر میں؟ اور دوسری طرف جو ان کی نااہلی کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ نے اس لیے اسے نہیں ٹیک اپ کیا کہ ابھی ججز اویلیبل نہیں ہیں، تو چیف جسٹس صاحب جب واپس آئیں گے چھٹیوں کے بعد اگر یہ معاملہ جاتا ہے تو 30 دسمبر تک تو ضروری ہے کہ ان کی نااہلی ختم ہو سابق چیئرمین پی ٹی آئی. دیکھیے، میں 2-3 چیزیں میں لگاتار کہتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی پوری سیاست کو ایک تو نظام عدم میں پھنسا دیا ہے. نظام عدم کے بارے میں جو لوگوں کے شبہات ہیں یا جو بات چیت ہے یا جو ایک اعتماد ہے وہ سب کے سامنے ہے، جس کی وجہ سے نظام عدم خود بھی اور آپ کا جو پروسیس ہے، پولیٹیکل پروسیس ہے، وہ سارا ایک عجیب قسم کی الجھن کا شکار ہو چکا رہ گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل لیٹ سے کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کو آپ نکال دیں، اس کو نکال دیں، اس الیکشن کا آگے رزلٹ آئے گا، آخر کیا ہوگا اس کا. لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ عذر پیش کر دیتا ہے کہ ان موجودہ حالات میں وہ نہیں کروا سکتا، قاصر ہے، اس طرف آ رہا ہوں نا کہ الیکشن کمیشن تو آج سے تو نہیں ہے، پچھلے کچھ 1.5 سال سے لگا ہوا اسی کام پہ. وہ کوئی الیکشن کرانے کو تیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن. اب اس کے بارے میں بات کریں، اس کو توہین کا بھی مطلب ابھی اب ڈر لگ گیا، ہر ایک کی توہین ہو رہی ہے، بجائے صرف یہ 25 کروڑ عوام کی توہین کا کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے. دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک فیصلہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں ایک دفعہ، اس ملک کو جس کھچاؤ سے نکالیے باہر. الیکشن کروانے ہیں یا نہیں کروانے ہیں وہ تو بات کی بات ہے نا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طریقے سے آپ کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ روز کے حساب سے بڑھ رہی ہے، لوگوں کا اعتماد اس پروسیس سے اٹھتا جا رہا ہے، اس کا حشر جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، آرمی چیف بیچارے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو ہم بہتر کرنے کی طرف لے کے جائیں. لیکن جب آپ اس طرف دیکھتے ہیں جس میدان کا ایک سٹیبل ہونا بہت لازمی ہے، کیونکہ ہمارا شپ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ سمندر کی تلاطم خیز لہروں کا مقابلہ کر سکے، اور اس وقت تلاطم بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. اتنے کمزور جہاز کو لے کر آپ سمندر میں جائیں گے تو اس کا نقصان تو ہی ہوگا نا اس کے لیے. اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو تو کام کریں کسی طریقے سے. اس کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو پولیٹیکل پروسیس صحیح جو اس کی روح ہے اس کے مطابق آپ چلنے دیجیے. الیکشن کمیشن کے جو بھی اعتراضات ہیں، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ معاملات ہیں الیکشن کمیشن کے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پورا پاکستان الیکشن کمیشن کے سارے احکامات کے مطابق چلے گا. وہ جو مرضی فیصلہ کر دیں سب قبول کر لیں گے. لیکن جنید صاحب، ان خدشات پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے یہ لکھا اور اب ایک نامور صحافی کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے تو پھر کیا ہوگا، ریاست میں ٹکراؤ والا یہی سسٹم چلتا رہے گا. ان خدشات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر نون لیگ آگے ٹکراؤ کا خطرہ نہیں ہے؟ اگر ہسٹری دیکھیے تو سب سے زیادہ ٹکراؤ تو انہوں نے کیا ہے نا، نون لیگ نے کیا ہے نا. نواز شریف صاحب نے ٹکراؤ کیا ہے نا. کسی آرمی چیف سے ان کی بنی نہیں ہے، جب انہیں خود بنائے ہیں انہیں خود لڑ پڑے ہیں ان سے. یہ پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کا یا اس سے پہلے کی جو بات چیت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس سے خدشات اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ خدشات کسی حد تک صحیح بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ خدشات آپ جب کو ان لوگوں سے بھی طرف بھی ہے نا جو پہلے جو سارے اس کو پھیلانے میں مصروف ہیں اس کے لیے. وہ قائد جو ہے نون لیگ کے، ان کے جو انہوں نے جب جس طریقے سے گجرانوالہ کے جلسے سے شروعات کی تھی، اس سے پہلے کیوں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. میں آپ کو 100 جو پریکٹیکل واقعات میں اسے بتا سکتا ہوں کیسے انہوں نے فوج کے ساتھ زیادتی کی. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ فوج کے ساتھ انہوں نے. فوج کا قصور نہیں تھا، خود نواز شریف صاحب نے. اگر آپ چاہیں تو میں قصہ سنا دیتا ہوں چھوٹا سا. ایک یہ سندھ میں ڈاکوؤں کا مسئلہ بنا ہوا تھا. نواز شریف صاحب چاہتے فوج موو کرے. ناصر نواز مرحوم مولانا نصیب کرنے کا یہ فوج کا کام نہیں ہے، پولیس سے رینجر سے کام لیں، اپنے اسکاؤٹ سے کام لیں. وہ بار بار منع کریں، اس کو نہ مانے. وہ جناح اس کو تیار نہیں تھے. انہوں نے جا کے اس کو جو صدر تھے ہمارے اسحاق خان کو شکایت کی. 58-2 بھی ان آپریشن تھا، تو صدر اسحاق نے جناح کو بلوا لیا. جو آئے تو صدر کے حکم کو تو نہ نہیں کر سکتے تھے وہ، کیونکہ وہ تو باس تھے، قرآن چیف تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے. انہوں نے کہا یہ فوج کو بھیجنے سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن چاہیے ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، وہ کائنڈلی دے دیجیے. اچھا. تو میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ آپ دفتر پہنچے، نوٹیفیکیشن پہنچا وہاں سے. اچھا. وہ دفتر پہنچ گئے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، نوٹیفیکیشن آیا نہیں. انہوں نے پھر فون کیا، بس آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے جی، نہیں آیا نوٹیفیکیشن. فوج نے خود نوٹیفیکیشن بنا کے بھیجا کہ اس کو ہی آپ فائنل کر دیں، نہیں آیا نوٹیفیکیشن. اچھا، فوج کا ایک پروسیس ہے، چونکہ پریزیڈنٹ حکم دے دیا تھا، پروسیس کے مطابق فوج موو کر گئی. فوج جب سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف چلی گئی تو سندھ سے ہنگامہ شروع ہو گیا. ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے اعتراض کیا. تو پھر اس وقت کے وزیر داخلہ تھے چودھری نثار، انہوں نے بیان دیا اور اخباروں میں چھپا کہ ہمیں تو پتہ نہیں فوج کیسے موو کر گئی، ہم سے اجازت کے بغیر فوج موو کر گئی.
ٹھیک ہے. آپ اندازہ کیجئے جب اس قسم کے واقعات ہوں گے تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خدشات تو نواز شریف کے بارے میں میرے لیے سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہے اس کے لیے. تو آپ اگر انہی خدشات کے جو اظہار کیا جا رہا ہے یہ جان بوجھ کے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نون لیگ بھی منشور کا اعلان جلد کرنے جا رہی ہے, کنونس کر پائیں گی ان کو, دبا پائیں گی عوام کو پہلے کی طرح؟ یا تو عوام نے ان کو دیکھا نہ ہو نا. اور پیپلز پارٹی کا تو رہا امتیاز یہ ہے کہ کافی عرصے سے لگاتار 15-16 سال سے سندھ میں ہے. ان کا جو بھی کارنامے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. وہاں پہ جو کچھ وہ کر سکیں یا نہیں کر سکے سامنے. اس سے آپ جا کے کراچی دیکھ لیں, حیدرآباد دیکھ لیں, سندھ میں باقی دیکھ لیں, جو وہاں پہ جس ایمانداری سے کام ہو رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں جا کے. مجھے ایک انٹرسٹنگ واقعہ اس کے ساتھ سناؤں. مجھے اس کے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ نے بتایا جی کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. 30 سے 31 کو لوڈ جو ہے نا تنخواہیں جاتی ہوتی ہیں, چیک جاتا ہے اس کو, اور پہلی تاریخ کو پیسے واپس آ جاتے ہیں. اس ایمانداری سے وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ. تو اس کے بارے میں کسی کو شک ہونا چاہیے. پھر دیکھیے نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اب کون سی ایسی چیز نہیں لے کے آئیں گے؟ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق جو کیا ہوا ہے ان لوگوں تک کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ آئی بی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں مجھے ایسا نقصان ہوا کیسا پورا کریں گے آپ؟ چاہے وہ پیس پارٹی نے کیے ہیں چاہے وہ نواز شریف صاحب نے کیے ہیں. یہ جو ہمیں اوریجن ٹرین کا تحفہ دے گئے ہیں جس کا ہر سال ہمیں ابھی جیب سے اتنے سارے پیسے دینے پڑ رہے ہیں, بجلی ہے نہیں ہمارے پاس, وہ کیسے پورا کرے گا اس پہ؟ تو ایشو یہ ہے کہ اب عوام وہ نہیں رہے. آج سے 90 سال 80-90 کی دہائی والے عوام نہیں رہے. اس میں سادہ لوگ تھے, مان جاتے تھے یہ اسانے کی روٹی دے دیں گے بھائی, اس سے بات اس سے نہیں چلتی. لوگ اب اس سے بہت زیادہ آگے دیکھ, یعنی آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی, عوام نہیں کرنے جا رہے بے وقوفی. تو اس سچویشن میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسپیس انہی کے لیے بن رہی ہے جن پر اعتبار نہیں ہے. دیکھیے یہ بات صحیح ہے, اعتبار اور یہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے ایک حد تک جو ایٹیچیوڈ ہے پانی پی ٹی آئی کا, اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو شک کریں. جس طریقے سے انہوں نے اگریسولی وہ آئے ہیں, وہ جو نہیں آنا چاہیے تھا, وزیر اعظم تھے پاکستان کے. اب بہرحال ان کو ایک ٹیگ لگ چکا ہوا ہے. اس سے کیسے وہ باہر نکلتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا, انہوں نے کرنا ہے یہ. اور جب تک وہ خود اس کو اس بات کا اہل ثابت نہیں کرتے کہ وہ دیکھیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے, فوج کہہ لیجیے, پاکستان کا حصہ ہے نا, پاکستان کی فوج ہے یہ, اور اس کے سربراہ رہے ہیں وزیر اعظم کے طور پہ وہ. تو اب ان کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ اگر ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی یا اس قسم جو بھی تاثر ہے اس کو دور کریں. اس میں یہ جو آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں نا, دیکھیے ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے جو ہمارے ہے نا کیا کہتے ہیں آرٹیکل لکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی اب کوئی شک شبے سے بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ کہیں یہ موٹیویشن کس کا ماؤتھ پیس ہے, اسپانسرڈ ہیں, کچھ لوگ بننا چاہتے ہیں نا, اس وجہ سے بھی اسپانسرڈ لکھے جاتے ہیں. یہ زیادتی کر رہے ہیں, یہ ملک کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اپنے ساتھ بھی, پاکستان کے ساتھ بھی. نہیں آپ کو ایسا خدشہ نہیں ہے؟ دیکھیے مجھے ایسا خدشہ کوئی نہیں ہے. مجھے یہ خدشہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے ٹکراؤ کی کیفیت تھی اور جس طریقے سے کچھ ہوا ہے اس خدشے کو تو دور کرنا پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے, اور چیئرمین باڈی پی ٹی آئی کی بے انتہا بہت بڑی ذمہ داری, ان کی ذمہ داری ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ جس دن 9 مئی ہوا تھا میں نے اس دن بھی لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ امیڈیٹلی شوڈ گو آن دا ایئر اینڈ شوڈ اپولوجائز ٹو دی نیشن, ٹو دی پیپل, ٹو پاکستان آرمی. وہ خود تو کہتے ہیں پاکستان فوج میری فوج ہے, یہ میرا ملک. اب اگر آپ اپنی فوج کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ ہے سب کچھ چیزیں ہیں تو دور بھی تو نہیں کرنا ہے نا یہ, اور یہ کرنا چاہیے.